یہ ترمیم پاس ہونی اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم تحریک چلائیں گے، اس تحریک کا جنازہ خیر پہلے ہی نکل گیا، 8-9 دفعہ پہلے بھی چلانے کی کوشش کر چکے ہیں، نہیں چلا لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں آئیں گی نا۔ یہ جو 2.5 لاکھ مقدمات جو ہیں جو لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہیں، جو 50,000 سے زیادہ مقدمات سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں۔ ویسے کل میں نے نا ایک وکیل صاحب سے پوچھا کہ وکلا اور جج صاحبان مل کر ایک عدلیہ تشکیل دیتے ہیں، انہوں نے کہا ہاں ہماری عدلیہ کا عالمی رینکنگ کے اندر مقام وہ 128واں ہے۔ کبھی آپ کو شرم نہیں آئی؟ ہم دنیا کی گھٹیا ترین عدلیہ کا حصہ ہیں۔ پاکستان کبھی کسی عالمی فورم کے اوپر میڈیشن کے لیے جائے، کوئی گورا ہائر کرنا پڑتا ہے، اگر پاکستانی کو کیس پلیڈ کرے وہ ہم ہار جاتے ہیں۔ یہ ایس ایم ظفر یا شریف الدین پیرزادہ یہ آخری نسل تھی ایز اے پاکستانی لائر جا کے عالمی فوراز کے اوپر پاکستان کی نمائندگی کی اور مقدمات جیت کے آئے۔ صحافیوں اور جرنلسٹوں کا مقابلہ چل پڑا، وہاں پہ تو پھر ہمیں بی بی سی کی سکرین کے اوپر بھی بچے جو ہیں وہ چھائے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن کیڑا وکیل یہ ساڈا دوسرے ملک جا کے جج بنیا ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ گزشتہ روز پشاور کے اندر سیکیورٹی کے اوپر ایک کانفرنس ہوئی ہے جس میں پاکستان کے سیکیورٹی حکام نے جو ہے وہ صحافیوں کو بریفنگز دی ہیں مختلف قسم کی، اور ان بریفنگ کی جو اطلاعات چھن چھن کے باہر آئی ہیں، ان اطلاعات کے مطابق جو لوگ، جو دہشت گرد، جو تخریب کار 9 مئی کے دن پاکستان کے اندر واقعہ سینکڑوں دفاعی تنصیبات کے اوپر حملہ آور ہوئے تھے، جنہوں نے شہداء کی یادگاروں کو مسمار کیا اور مختلف سمبلز تھے ان کی بے حرمتی کی، ان کو آگیں لگائیں، ان کے لیے معافی یا ان کے ساتھ کوئی دلیل یا مکالمہ کرنے کے امکانات کو مکمل طور پہ رد کر دیا ہے۔ یہ دونوں چیزیں بڑی سمبولک ہیں، کیونکہ جیسے ہی جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے تحفظات کے باعث آئینی ترمیم جو تھی اس کا التوا ہوا، تو کچھ عناصر کی طرف سے پاکستان کے مین سٹریم میڈیا اور خاص طور پہ سپورٹڈ بائی سوشل میڈیا، اس کی طرف سے یہ بات بڑی تصریح کے ساتھ دہرائی جانے لگی کہ جناب اب تو 9 مئی والوں کے لیے بھی معافی ہوگی تو ترمیم پاس ہوگی۔ ترمیم پہلی تو بات ہے رکنے والی نہیں ہے، ترمیم ہوگی اور ہونی ہے اور ہوگی، کیونکہ پاکستان کے تمام اداروں کو ان کے حدود و قیود کے اندر محدود کیا جانا ہے تاکہ پاکستان کے عوام کے لیے کوئی بہتری نکل سکے۔ دیکھیے اگر عدالتوں کے اندر مقدمات کی سماعت جو ہے وہ ہوتی ہے مناسب رفتار کے ساتھ یا مناسب طریقے سے، تو پھر جو ہے لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں آئیں گی نا۔ یہ جو 2.25 لاکھ سے زائد مقدمات جو ہیں، 2.5 لاکھ مقدمات جو ہیں جو لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہیں، جو 50,000 سے زیادہ مقدمات سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں، ان میں کتنے ہزار لوگ جو ہیں ان کی زندگیوں کو اجیرن کر رکھا ہوگا یا کسی جگہ کے اوپر ان کو روک رکھا ہوگا، یا ان کے لیے آسانیاں اور خوشحالیاں جو ہیں ان کے راستے کے اندر رکاوٹ بنے ہوں گے، یہ مقدمات یا یہ معاملات یا یہ قضیات جو اس وقت جو ہے وہ اپنے فیصلے کے منتظر ہیں، اور کتنے کتنے سالوں سے منتظر ہیں، یہ کتنے لوگوں کی۔ تو اگر اس کو سٹریم لائن کرنے کی بات ہو رہی، ویسے کل میں نے نا ایک وکیل صاحب سے پوچھا، میں نے کہا یار بار اور بینچ جو ہوتے ہیں یعنی کہ وکلا اور جج صاحبان، وہ مل کے دونوں جوڈیشری بناتے ہیں، یعنی کہ وکلا اور جج صاحبان مل کر جو ہے وہ ایک عدلیہ تشکیل دیتے ہیں، انہوں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا ہماری عدلیہ کا عالمی رینکنگ کے اندر مقام جو ہے وہ 128واں ہے، 140 کا ٹوٹل انہوں نے لیا ہے سامپل، اور اس میں ہم 128ویں نمبر پہ ہیں۔ کبھی آپ کو شرم نہیں آئی؟ کبھی کوئی ضمیر پہ بوجھ ہوا ہو کہ یار ہم دنیا کی گھٹیا ترین عدلیہ کا حصہ ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ مطلب کہ میں تو اس سے پھر آگے چلا گیا نا، میں نے کہا کہ دیکھو پاکستان کے اندر سے ہم صحافی ہیں، ہم پاکستان سے باہر جاتے ہیں، مثلا پچھلے دنوں میں نے کینیڈا کا ایک اخبار دیکھا تو وہاں پہ اس کے ایڈیٹر صاحب جو تھے وہ ایک پاکستانی نام لگا مجھے، شاہد شمیم یا اس طرح کا کوئی نام تھا، تو میں نے ان کا جا کے پروفائل پڑھا تو وہ ہمارے کراچی کے رہنے والے ایک پاکستانی تھے جو کینیڈا مائیگریٹ کر گئے، وہاں پہ ایک اخبار نکل رہا ہے اس کے وہ ایڈیٹر ہے، اور اخبار اچھا بھلا انگریزی کا جو کینیڈا کے قومی اخبارات کے اندر جس کا شمار ہوتا ہے۔
میں نے کہا ہمارے ادھر آپ چلے جائیں، یہ گلف نیوز ہے، گلف نیوز کے اندر میرے اپنے کلیگ باز جو ہیں وہ اعلیٰ عہدوں کے اوپر متمکن ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری صحافت کا کوئی عالمی معیار تھا کہ ہمارے کلیگ وہاں پہ موو کیے اور وہاں پہ جا کے وہ وہاں کے صحافتی اداروں کے اوپر جگمگائے۔ مثلاً امریکہ کے اندر ایک لوکل ٹی وی ہے اور اس کے جو ڈائریکٹر نیوز ہیں وہ ہمارے دوست اسٹیفن مینول ہے، اور وہ یہاں کے رہنے والے ہیں، پاکستان کے کراچی کے رہنے والے تھے، اور وہ ادھر موو کیے ہیں، ہمارے ساتھ جرنلزم میں کام بھی کیا ہوا انہوں نے، اور بلکہ ہمارے باس رہے ہیں یار۔ تو باس جو تھے وہاں پہ جا کے بھی ڈائریکٹر نیوز لگے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ عالمی معیار کا صحافت کر رہے تھے، تو وہاں پہ جا کے ایک عالمی ادارے کے سربراہ بنے، ایک غیر ملک میں جا کے بھی انہوں نے یہی کام کیا۔ میں نے کہا میرے جتنے دوست کلیگ ایل ایل بی کر کے یہاں پہ بڑے نامور وکلا کی صورت میں پریکٹس کر رہے تھے، وہ وہاں پہ گئے ہیں، تو وہاں پہ جا کے انہوں نے سٹوری کھولے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ مطلب کینیڈا میں ہمارے ایک دوست ہیں، وہ ایل ایل بی کر کے گئے تھے 96 97 کے اندر، ابھی وہ ریٹائر ہو گئے، لیکن وہاں پہ انہوں نے سارا عرصہ ایک وکیل کے، مقامی وکیل کے منشی بن کے گزارا، وہاں کی عدالتوں کے اندر پیشی یا وہاں کے مقامی لوگوں کو یہ کنسلٹنسی فراہم کرنے کے، مطلب ہاں امیگریشن کے کنسلٹنٹ ضرور بن جاتے ہیں کہ پاکستان سے اور بندے کی میں جانے کے طریقے ہم بتاتے ہیں آپ کو، لیکن یار آپ کے زیادہ تر جو وکلا ہوتے ہیں وہ عالمی معیار کے اوپر جب جانے کی بات ہوتی ہے، آپ تو ساری میڈیشنیں ہار جاتے ہو۔ پاکستان کبھی کسی عالمی فورم کے اوپر میڈیشن کے لیے جائے تو میرے بھائی وہاں پہ جا کے ہمیں کوئی گورا ہائر کرنا پڑتا ہے، اگر پاکستانی کو کیس پلیڈ کرے تو وہ ہم ہار جاتے ہیں۔ یہ ایس ایم ظفر یا شریف الدین پیرزادہ یہ آخری نسل تھی جس نے ایز اے پاکستانی لائر جا کے عالمی فوراز کے اوپر پاکستان کی نمائندگی کی اور مقدمات جیت کے آئے، جیسے آسٹریلیا کی عدالت کے اندر ہمارے جو ایس ایم ظفر صاحب تھے، انہوں نے قادیانیوں کے خلاف مقدمہ جیتا تھا۔ تو عالمی عدالتوں کے اندر اگر ہمارے وکلا کہیں جا کے پیش ہوئے ہیں تو الحمدللہ جو اس وقت نسل رول کر رہی ہے ہار کے ہی واپس تشریف لائے، ٹھیک ہے؟ تو میں کہ یار چلے ہم صحافیوں اور جرنلسٹوں کا مقابلہ چل پڑا نا، میں نے کہا یار دیکھو ہم تو پھر بھی کہیں جا کے چھوٹی موٹی جگہ کے اوپر چپک جاتے ہیں اگر پاکستان کے تعلیمی بیک گراؤنڈ کے ساتھ گئے ہوں۔ ہاں ویسٹ سے تعلیم حاصل کر کے وہاں پہ صحافت کرنے والے لوگوں کی بات دیگر ہے، وہاں پہ تو پھر ہمیں بی بی سی کی سکرین کے اوپر بھی ہماری بیٹیاں اور بچے جو ہیں وہ چھائے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ کیڑا وکیل جے ساڈا جڑا دوسرے ملک چ جا کے جج بنیا ہوئے، پڑھ کے اتھوں گیا ہوئے، ایل ایل بی کر کے اتھوں گیا ہوئے، اور اس نے جا کے وہاں پہ پریکٹس کی ہو اور پریکٹس کے بعد وہ ایلیویٹ ہو کے جج بن گیا ہو۔ جج بننے کی جو داستانیں آتی ہیں وہ وہی بچے ہوتے ہیں جو وہاں پہ پیدا ہوتے ہیں، وہاں کے تعلیمی نظام سے پڑھتے ہیں اور اس سسٹم میں کمپیٹ کرتے ہیں۔ اے ساڈے بار ایسوسیشن کے جو صدور ہیں یا منتخب عہدیدار ہیں، ہاں، تو پھر جب میں نے مزید تفصیلات عرض کرنا شروع کی تو لڑ پڑے میرے ساتھ۔ میں نے کہا بار ایسوسی ایشن کا صدر منتخب ہونے کے بعد سب سے پہلی میٹنگ سائیکل سٹینڈ والے کے ساتھ کرتا ہے، جو کچہری کے اندر سائیکل سٹینڈ نہیں لگا ہوا اس کے ساتھ کرتا ہے۔ تو بس پھر اتنے لڑ پہ میں کہ لڑ کے نسنا نہیں، اچھا بل دے کے جاؤ تسی بٹھایا سی تے تسی جڑی گل شروع کیتی ہے، آپ نے جو بات شروع کی تھی میں نے تو اس کا صرف جواب عرض کیا ہے کہ یار آپ 128ویں نمبر پہ بیٹھ کے ہمیں کہتے ہیں کہ یہ آئین لکھنے کا حق، قانون سازی کا حق جو ہے وہ ہم آپ کو دے دیں۔ واہ 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 واہ، کمال نہیں ہوگی؟ آپ میں تو اتنی کیپیسٹی نہیں۔ بہرحال وہ دوست ناراض ہو گئے، اس ولاگ کے بعد ان کو منانے بھی جانا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھیے یہ ترمیم پاس ہونی، ٹھیک ہے، اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم تحریک چلائیں گے، اس تحریک کا جنازہ خیر پہلے ہی نکل گیا، 8 9 دفعہ پہلے بھی چلانے کی کوشش کر چکے ہیں، نہیں چلا پائے۔ تو میں نے کہا کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے ولاگ کے اندر آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔